حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، کہ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی۔ اس روایت کو مجموع الزوائد میں نقل کیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، ملت اسلامیہ کے لیے رمضان المبارک ایک سالانہ تربیتی پروگرام کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ روحانی ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ اگر اس مہینے میں ہم نے کامیاب ٹریننگ حاصل کر لی تو باقی 11 مہینوں میں بھی کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ ہاں، اگر اس ایک مہینے میں ہم ٹریننگ میں ناکام ہو گئے تو بعد میں کامیابی حاصل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اسے اس مثال سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ دیکھیے، اگر کوئی باکسر کسی باکسنگ رنگ میں بغیر کسی مد مقابل کے ایک راؤنڈ میں صرف پنچنگ بیگ کو پنچ کر رہا ہو اور اسٹیمنا اس کا اس قدر کمزور ہو کہ بغیر کسی دوسرے باکسر کے صرف پنچنگ بیگ کو پنچ کرتے ہوئے وہ تھک جائے اور کھڑا نہ رہ سکے اور دعویٰ یہ کرے کہ باقی 11 راؤنڈز میں دوسرے باکسر کو بھی ہرا دوں گا، تو آپ کہیں گے نادان انسان، بغیر کسی مد مقابل کے، بغیر کسی مخالف کے، بغیر کسی اپوننٹ کے تو ایک راؤنڈ میں بھی کھڑا نہیں رہ سکتا، تو باقی 11 راؤنڈ میں جب تیرا مد مقابل تجھے مار رہا ہوگا تو اس کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ ناظرین کرام، اسی طرح سال کے 12 مہینوں میں ایک مہینہ ہے رمضان المبارک، جس میں ہمارا دشمن قید کر دیا جاتا ہے۔ اب رنگ میں ہم اکیلے ہیں، کوئی حملہ کرنے والا نہیں ہے، پھر بھی ہم نمازیں قضا کر رہے ہیں، پھر بھی ہم حرام موویز دیکھ رہے ہیں، پھر بھی ہم غیبتیں کر رہے ہیں، پھر بھی ہم گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور دعویٰ یہ ہے کہ بعد میں ہم ضرور نیک بن جائیں گے اور مغفرت حاصل کر لیں گے۔ تو کوئی بھی سمجھدار شخص کہے گا کہ جب رمضان شریف میں شیطان بند ہے، کوئی حملہ کرنے والا دشمن ہے ہی نہیں، تو پھر بھی گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے۔ جب حملہ کرنے والا آزاد ہو جائے گا تو پھر تو کیسے مغفرت حاصل کرے گا؟ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محروم ہے وہ شخص جسے رمضان ملا لیکن مغفرت نہ ملی۔ اگر رمضان میں مغفرت نہ ملی تو پھر کب ملے گی؟ تو آئیے ناظرین کرام، اس پاک مہینے میں ہم اپنے آپ کو اس قدر مضبوط بنا لیں کہ باقی 11 راؤنڈز میں شیطان پر غالب آ جائے۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اس پاک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پاک مہینے میں شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔